پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یروشلم مسجد اقصی میں پرتشدد جھڑپیں، 250 افراد زخمی۔ ناظرین، تشدد کیسے شروع ہوا؟ اس سے قبل کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے اسرائیل کو دے دی بڑی وارننگ، اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی اسرائیل کو دھمکی دے دی۔ ناظرین، یروشلم کے شیخ جراح علاقے سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے اسرائیلی آباد کاروں کے قبضے میں دینے کے معاملے نے اسرائیل میں کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یروشلم میں بیت المقدس کے احاطے میں جمعے کے روز نمازیوں پر اسرائیلی پولیس کی فائرنگ اور اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ شدید جھڑپوں میں 250 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 6 اسرائیلی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ فلسطینی طبی عملے اور اسرائیل پولیس کا کہنا ہے کہ کم از کم 80 افراد کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کے چہرے اور آنکھیں اسرائیلی پولیس کی طرف سے چلائی جانے والی ربڑ کی گولیوں اور اسٹین گن کے جھڑپوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا سب سے متبرک مقام ہے۔ یہودی بھی اسے اپنا متبرک مقامات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، تشدد کیسے شروع ہوا؟ بیت المقدس میں حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے دوران فلسطینیوں کی پرانے شہر کے کچھ حصوں تک رسائی پر اسرائیل کی جانب سے پابندی اور بعض فلسطینیوں سے ان کے گھروں کو خالی کرا کے اسرائیلی آباد کاروں کو دینے کے خلاف احتجاج بتایا جاتا ہے۔ جمعے کے روز جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مسلمان مسجد اقصی کے احاطے میں نماز کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہاں ہماری بھاری تعداد میں پولیس تعینات کر دی گئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی پولیس کی طرف کرسیاں، جوتے اور پتھر پھینک رہے ہیں، جس کے بعد پولیس نے ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اسرائیلی پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے اندر مسجد اقصی کی طرف جانے والے دروازوں کو بھی بند کر دیا تھا۔ مسجد اقصی میں تصادم کے اس واقعے سے قبل اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی پولیس چوکی کے پاس فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو ہلاک اور تیسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ اس سے قبل ناظرین کیا ہوا تھا؟ قبل ازیں جمعے کے روز اسرائیلی فورسز نے بتایا کہ انہوں نے مشرقی یروشلم میں تصادم کے بعد 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں نے پولیس افسران اور ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ دوسری طرف فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی نو آباد کاروں اور پولیس نے شیخ جراح میں جمعے کی صبح کو ایک فلسطینی پر حملہ کیا۔ یروشلم میں حالیہ دنوں میں کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیلی آباد کار شیخ جراح میں موجود فلسطینیوں کے گھروں کو خالی کرا کے وہاں نئی بستیاں آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کی ایک عدالت میں سماعت بھی ہو رہی ہے، تاہم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کو عدالت کی حمایت حاصل ہے اور انہیں ان کے گھروں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دینے کے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی اسرائیل کو بڑی وارننگ۔ امریکہ نے یروشلم میں کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف متنبہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان جالیا رپورٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یروشلم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر انتہائی تشویش ہے۔ کشیدگی کو کم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایسے تمام اقدامات مثلاً لوگوں کو گھروں سے نکالنے، آباد کاری کی سرگرمیاں اور مکانات کے انہدام سے گریز کیا جائے، جن سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ بعض ایسے فلسطینی کنبوں سے بھی گھر خالی کرایا جا رہے ہیں جو ان میں کئی نسلوں سے آباد ہیں۔ یہ جنگی جرائم کے مترادف ہوگا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالنے کی کوشش روک دینے کی اپیل کی،
اور متنبہ کیا کہ اس کا یہ اقدام جنگی جرائم کے مترادف ہوگا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ترجمان رپرٹ کول نے جنیوا میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہم اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ مشرق یروشلم مقبوضہ فلسطینی علاقے کا حصہ ہے جہاں بین الاقوامی انسانی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ یورپی ممالک نے بھی گزشتہ روز اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے کے علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر روک دے۔ اس حوالے سے جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور برطانیہ کی جانب سے جاری بیانات میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ایسے اقدامات سے اجتناب کرے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق یورپی ملکوں کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں 450 گھروں کی تعمیر کے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اپنی توسیع پسندی کی پالیسی کو ختم کرے۔ اگر اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے تو یہ ایک مستحکم فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش ہوگی۔ اسرائیل بین الاقوامی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک تازہ لیکن بہت مفصل رپورٹ میں اسرائیل پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے فلسطینیوں کے ساتھ نسلی امتیاز اور ان کے ہدف بنا کر تعاقب کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نیو یارک میں قائم اور انسانی حقوق کے لیے بین الاقوامی سطح پر سرگرم اس تنظیم نے آج کے دن 213 صفحات پر مشتمل اپنی ایک جامع رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں کے اندر اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جن رویوں کا مرتکب ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسرائیلی پالیسیاں انسانیت کے خلاف جرائم۔ ہیومن رائٹس واچ نے اس رپورٹ میں انسانی حقوق کی کئی دیگر تنظیموں اور مبصرین کی طرح اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسرائیل میں عرب نسل کی اقلیت شہریوں اور غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے مقامی باشندوں کی مجموعی آبادی کو دیکھا جائے تو یہ تعداد اسرائیل کی آبادی کا تقریباً نصف بنتی ہے، مگر اسرائیلی ریاست اپنی پالیسیوں کے ساتھ نہ صرف اپنے عرب اقلیتی شہریوں بلکہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو بھی منظم انداز میں ان بنیادی حقوق سے محروم کرتی جا رہی ہے جو یہودی شہریوں کو حاصل ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے تشویش۔ نیدرلینڈ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے رپورٹر کی طرف سے ابھی گزشتہ ماہ ہی کہا گیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کے ارتکاب کی باقاعدہ تفتیش کریں گی۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔